الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. 42 نمبر باب ہے، انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے 42 نمبر باب سے. باب 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 الحب فی اللہ کے بارے میں، یا اللہ تعالیٰ سے محبت کے متعلق ہے یہ. اللہ تعالیٰ سے محبت کے متعلق ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہمارے دین کے اور جو آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ ان آداب میں سے ہے جن کو دین نے پسند کیا اور جن کو دین نے فعلاً حقیقتاً ایک رشتہ قائم کرنے کا ایک حقیقی سبب بنایا، آپ کہہ سکتے ہیں. حدیث ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی یہاں پر. فرماتے ہیں قال حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ انه قال. اچھا، اس حدیث کی جو سند ہے نا، اس کے اندر صرف 4 لوگ ہیں امام بخاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اور اگر صحابی کو نکال دیں گے تو امام بخاری رحمہ اللہ اور جو صحابی ہیں ان کے درمیان صرف 3 لوگ ہو جاتے ہیں، یعنی صرف 3 واسطے آپ کہہ لیں. اس کی جو چین ہے یا سند ہے اس کے اندر، ایک تو حضرت آدم یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اپنے استاد ہیں. اس کے بعد شعبہ ہیں، پھر قتادہ رحمہ اللہ. اور قتادہ جو تھے یہ اسٹوڈنٹ تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت انس کے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، تو یہ بہت اونچی سند ہے. اس کو اعلی الاسناد کے نام سے عام طور پہ جو اصطلاحات حدیث کا علم ہے اس کے اندر اس کو علو السند کے نام سے اس چیز کو جانا جاتا ہے کہ آپ کی سند میں آپ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت کم واسطے ہوں. اور یہ اس طرح کی اسناد بخاری کے اندر جتنی بھی ہے نا، وہ الحمدللہ تمام اسناد متصل ہیں، یعنی وہ جڑی ہوئی ہیں. ان کے درمیان کوئی انقطاع نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص موجود نہیں ہے، کوئی شخص حذف ہو گیا، اس طرح کا معاملہ الحمدللہ بخاری کے اندر بالکل بھی نہیں ہے. تو بڑا بڑا پکا ہے. اور جیسے یہ سند ہے اس کے اندر آدم کے استاد ہیں شعبہ، اور یہ چیز ثابت ہے تاریخ کی کتب کے اندر. اور علماء نے جو جرح تعدیل کے علماء ہیں اور جو اصطلاحات حدیث کے علماء ہیں اس علم کے اندر، انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ ثابت کی ہوئی ہے کہ آدم جو ہے آدم بن ایاس، ان کے استاد شعبہ ہیں، شعبہ کے استاد قتادہ رحمہ اللہ ہیں. اور قتادہ جو تھے یہ تلمیذ تھے، اسٹوڈنٹ تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے. تو یہ سند جو ہے متصل ہے اور یہ بہت چھوٹی سند ہے. اور یہ ایک کہہ لیجئے کہ بڑی فضیلت والی بات ہے اور بڑی شرف والی بات ہے کہ انسان ایک تو اس سلسلے کے اندر انسان آ جائے احادیث بیان کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ انسان کے درمیان جو بندہ راوی روایت کر رہا ہے اس کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 سے 4 لوگوں کا یعنی لوگ ہوں، ان کے درمیان جو واسطے ہیں وہ 3 یا 4 لوگ ہوں، 3 استاد یا 4 استاد ہیں. یہ بہت بہت فضیلت اور بڑی شرف والی بات ہے. اور علماء نے اس چیز کو پسند کیا اور اس چیز کو حاصل کرنے کی علماء بہت کوشش کرتے تھے. تابعین اور باقی امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے اندر یہ علماء اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے کہ جی اچھا فلانا شخص ہے وہ معمر ہے، یعنی اس کی عمر 120 ہے، 130 سال ہے، تو اس کا ایک استاد ہے، اس نے اپنی جوانی میں یعنی 15 سال کی عمر کے اندر اس نے اپنے ایک استاد سے حدیث جو ہے وہ لی ہے. وہ چاہے حدیث مثلا کوئی بھی امام ہے یا کوئی بھی محدث ہے، ان محدث کے پاس پہلے موجود ہو، لیکن چونکہ سند مختصر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ایک شخص کا پتہ چلا جو بڑی لمبی عمر جس نے پائی، اس سے جا کے پھر حدیث روایت کر لیتے ہیں، اس سے جا کے حدیث لے لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ سند
جو ہے وہ واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم ہو جائیں، اور جتنے کم واسطے ہوں گے اتنی چیز پھر جو ہے وہ پختہ ہوتی ہے، اتنا اس کے اندر یعنی وہ قوی ہوتی ہے اور اسٹرانگ ہوتی ہے وہ چیز۔ تو اسی طرح حدیث کے متعلق بھی ہے، فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يجد احد حلاوة الایمان حتى يحب المرء لا يحبه الا لله، کہ ان ایک ایک شخص لا یجد احد نہیں پائے گا کوئی بھی حلاوت الایمانی ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس یا ایمان کی لذت، حتی یہاں تک کہ یحب المرء کہ وہ کسی آدمی کو اگر محبت کرے، لا یحبہ الا للہ تو وہ اس سے محبت صرف اللہ کے لیے کرے۔ یہ ایک چیز بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہاں یہ دو اور اس کے بعد چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بنایا کہ اگر ایک شخص یہ کرے گا اور یہ کرے گا اور یہ کرے گا، تب جا کر اس کے دل میں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس پیدا ہوگی، ایمان کی لذت۔ یعنی ہم کہتے تو ہیں کہ اچھا جی ہمارے دل میں ایمان ہے، اور ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتب پر، رسولوں پر، لیکن وہ ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی جس کا ذکر علماء کتابوں کے اندر کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے جس چیز کا تذکرہ آیا وہ چیز ہمیں ملتی نہیں۔ وہ ہمیں کس طرح ملے گی؟ وہ اس کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا کہ یہ کچھ چیزیں ہیں، ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں تو ایمان کی وہ لذت اور وہ مٹھاس محسوس ہونا شروع ہوگی۔ اور وہی بات ہے، جب ایمان کی لذت محسوس ہوگی تو اس دین پر پھر اسی انداز سے انسان چلنا شروع کر دے گا، بنا کسی غلطی کے، یا یعنی غلطی تو ہوتی ہے لیکن کوشش زیادہ سے زیادہ کوشش ہوگی کہ گناہوں سے دور، اور مسجد کے اندر بیٹھنا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز ذکر کی ہے کہ انسان کا دل لگا رہتا ہے، ہمارے دل کیوں نہیں لگے رہتے مسجد کی طرف؟ کیونکہ وہ خلل ہے، وہ چیزیں یعنی وہ والے اعمال ہم نہیں کرتے جو وسیلہ بنتے ہیں انسان کا انسان کے دل کے اندر یہ والی چیزوں کی لذت اور محبت پیدا کرنے کی۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ ان میں سے چند جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اعمال آپ نے اس حدیث میں تین بیان کیے ہیں وہ ایک طرح سے تمام اعمال کے جامع ہیں، یعنی وہ جمع کر لیتے ہیں تمام نیک اعمال کو، کہ انسان جب تک یعنی اس چیز پر اپنے آپ کو، ان چیزوں پر اپنے آپ کو عادت اپنی اپنی بنانا شروع کرے گا نا، تو اپنے آپ دوسرے نیک اعمال انسان کی روٹین کے اندر انٹر ہونا شروع ہوں گے، انسان کی زندگی میں دوسرے نیک اعمال اپنے آپ داخل ہونا شروع ہوں گے۔ اس وجہ سے پھر انسان کے دل کے اندر ایمان کا جو مرتبہ ہے نا، ایمان کا جو رتبہ ہے وہ ایک مختلف ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم پہلی چیز تو آپ نے یہ بیان کی کہ اگر کسی شخص سے انسان محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اس میں کوئی کسی شخص سے فائدہ نہ دیکھا جائے کہ مجھے اس شخص سے یہ فائدہ مل سکتا ہے، میں اس کے قریب ہو جاؤں یا میں اس سے محبت کروں، یا اگر کوئی شخص نہیں جانتا تو اس سے جان پہچان بنائی جائے کسی فائدے کے لیے۔ تو وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کے دل کے اندر ایمان کی لذت اور مٹھاس نہیں آئے گی جو اس چیز پر عمل نہیں کرتا، جو لوگوں کے ساتھ تعلقات کسی فائدے کے لیے جوڑتا ہے۔ اور وہی بات ہے کہ اگر اللہ کے لیے تعلقات لوگوں سے جوڑیں گے نا، اگر کسی سے محبت اللہ کے لیے کریں گے، دنیاوی فوائد اللہ تعالیٰ اپنے آپ لوگوں سے آپ کو دینا شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر لوگوں سے تعلق اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی فوائد کے لیے کریں گے تو دنیاوی فوائد ہاں مل جائیں گے، لیکن وہ اس انداز سے نہیں ملیں گے جس انداز سے یعنی ایک انسان چاہتا ہے کہ مجھے ملے دنیاوی فوائد، اور پھر ویسے ہی وہ اللہ کے لیے ہوگی نہیں وہ محبت، تو اس کے اندر وہ اجر جو ہے، اجر کا عنصر اور اجر کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، وہ اجر ویسے ہی اس کے اندر موجود نہیں ہوگا۔
تو پہلی چیز یہ ہے انسان اللہ سے محبت، کسی شخص سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے۔ باقی یعنی جس طرح عربی کے اندر نا ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں الناس للناس، کہ لوگ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، یعنی لوگ لوگوں کی مدد کے لیے ہوتے ہیں، لوگ ہی ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، لوگ ہی ہیں جو دوسرے کی جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے اس کے اندر، وہ لوگ ہی ہیں جو کام آتے ہیں۔ تو الناس للناس والی بات اگر انسان چاہتا ہے کہ یہ ہو، تو لوگوں سے محبت، لوگوں سے تعلق اللہ تعالیٰ کے لیے جوڑے، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اس کے اندر پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی سے محبت جوڑنی ہے نا، تو انسان پھر جس شخص سے محبت کر رہا ہے نا، اس اس شخص کو پہلے دیکھے گا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا شخص ہے جس سے میں محبت کر رہا ہوں۔ تو پھر اس کے لیے وہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی وہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے اس شخص سے ہوگی۔ اگر وہ اصلاً فعلاً وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اعمال اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان پر چلنے والا ہی نہیں ہے، تو اس شخص سے پھر اللہ کے لیے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے لیے محبت ہوتی ہی نیک لوگوں سے ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں ان سے ہی اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ باقی دنیاوی فوائد اللہ تعالیٰ اپنے آپ ان لوگوں سے انسان کو پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ محبت ہی اللہ تعالیٰ کے لیے کی تھی۔ تو اس دنیا میں کام جو بھی اللہ کے لیے کیا جائے گا، دنیاوی معاملات اللہ تعالیٰ اپنے آپ خود ٹھیک کر دیں گے۔ اگر ہم دنیاوی معاملات کے پیچھے بھاگیں گے، اللہ تعالیٰ کے معاملات کو چھوڑ کر دنیاوی معاملات ٹھیک کرنے بھاگیں گے، اللہ کے معاملات کو خراب کر کے، تو دنیا کے معاملات مرتے دم تک ہمارے خراب رہیں گے۔ ہم دنیا میں اسی دوڑ میں لگے رہیں گے کہ اچھا فلانا معاملہ ٹھیک ہو، فلانا ٹھیک ہو، فلانا ٹھیک ہو، فلانا ٹھیک ہو، حالانکہ اس کا حل یا اس کا علاج صرف یہ ہے کہ صرف ایک معاملہ ٹھیک کر لیں، اللہ تعالیٰ تمام معاملات ٹھیک کر دیں گے۔ وہ ایک معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں، نیک اعمال کرنے ہیں، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، ریا نکال دیں اس کے اندر سے، دکھاوا نکل جائے، صدقہ کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ تمام اس طرح جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، تجارت کرنی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھیں۔ بہت ساری آج کل تجارت کے اندر، جدید دور کے اندر بہت ساری ٹریڈنگز اور بہت ساری ڈیلنگ اس طرح کی ہیں جو ڈیجیٹل ٹریڈنگ وغیرہ یا فوریکس وغیرہ یا اس ٹائپ کی فوائد بہت زیادہ ہیں اس کے اندر، لیکن ابھی ہمیں یعنی علماء نے جہاں تک ریسرچ کی ہے، بحث کی ہے، فی الحال تک کوئی بات واضح نہیں ہوئی۔ تو جب تک واضح نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے لیے اس چیز سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ اس دنیا کے اندر فوائد، اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ اس دنیا کے اندر آپ کو جو ہے وہ کامیابی اپنے آپ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بخشیں گے۔ آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وَحَتَّى، اور انسان کے دل میں ایمان کی محبت اور ایمان کی حلاوت تب تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ اس کو یہ پسند ہو، ان یقذف فی النار، یہاں تک کہ وہ پھینک دیا جائے آگ میں، احب الیہ، وہ چیز اس کو زیادہ پسند ہو، من ان یرجع الی الکفر، اس بات سے کہ وہ واپس کفر کی طرف لوٹا دیا جائے، وہ واپس اپنا دین چھوڑ کر کافر ہو جائے۔ یعنی انسان کو اپنی جان قربان کر دینا زیادہ محبوب ہو اس سے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، اور کافر ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے، تمام تعلیمات چھوڑ دے، اور ہوائے نفس پر چلتے ہوئے جو جی چاہتا ہے اس دنیا کے اندر کرے۔ جب تک یہ احساسات اور یہ فیلنگ نہیں ہوگی نا، تب تک ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس انسان کو محسوس نہیں ہوگی۔ اور وہی چیز ہے، ایمان کی مٹھاس محسوس جب ہونے لگے گی نا، تو انسان کو اس دنیا پر اللہ تعالیٰ کی احکامات کے علاوہ اس کے خلاف کچھ ہوتا ہوا ناگوار لگے گا۔ اس انسان گوارا نہیں کرے گا کہ اس زمین پر، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر، اللہ کی مخلوق یہ نافرمانی کا عمل کیوں کر رہی ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا نا،
تو تب انسان کے دل کے اندر ایمان کی لذت پیدا ہوگی، اور جب ایمان کی لذت پیدا ہوگی تبھی پھر وہ مسجد کے اندر بیٹھنا اور مسجد کے ساتھ دل کا مسجد کے ساتھ جڑے رہنا، ایک تعلق رہنا، اور پھر وہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی کہ جس کا دل اس طرح جڑا رہتا ہے مسجد کے ساتھ اور اس کے کان لگے رہتے ہیں کہ اگلی نماز کب آئے گی، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور وہی بات ہے کہ جب ایمان اتنا قوی ہو جائے گا نا انسان کے دل میں، تب وہ چیز انسان حاصل کر سکے گا۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع الی الکفر، کہ وہ کفر کی طرف لوٹے، بعد اذ انقذہ اللہ من، اس کے بعد کہ جب اللہ نے اس کو کفر سے نجات دلائی، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی اس کو دکھائی، ایمان سے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے روشن کیا، اس کو منور کر دیا ایمان سے، اس کے بعد وہ کفر کی طرف لوٹے۔ یعنی انسان کو اپنے آپ کو آگ میں پھینک دینا اچھا لگے اس سے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، کفر کرے۔ جب تک یہ احساس نہیں ہوگا تب تک ایمان کی لذت دل میں نہیں پیدا ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، اور یہاں تک کہ یعنی انسان کے دل میں ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت تب تک نہیں آئے گی حتیٰ کہ یکون اللہ، اللہ تعالیٰ ہو، ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول، احب الیہ، سب سے زیادہ محبوب ہو اس شخص کے، مما سواہما، ان دونوں کے علاوہ اس دنیا کے اندر، اس پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب انسان کے لیے کوئی بھی نہ ہو۔ اب کہنے کو تو سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اچھا ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا جب تک آپ عمل کر کے اپنے عمل سے اس کو ثابت نہیں کریں گے تب تک وہ حقیقتاً محبت نہیں ہوگی۔ محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا ان کا، اور پھر وہ محبت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کا احترام بھی آ جاتا ہے۔ ان کا احترام کرنا وہ بھی پھر ایک طرح سے محبت کے اندر چیز آتی ہے۔ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے جتنا آپ سنت پر چلیں گے، قرآن کے احکامات کو اہمیت دیں گے، اتنی آپ کی محبت کا پتہ چلے گا۔ ورنہ بات سے تو ہر بندہ کہتا ہے، اپنی زبان سے، قول سے تو ہر بندہ کہہ دیتا ہے کہ جی اچھا مجھے تو محبت ہے، لیکن فعل کہاں پر ہے؟ تو جب تک فعل نہیں ہوگا تب تک اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہوگا جب تک انسان اپنے عمل سے اس چیز کو ثابت کر کے نہ دکھا دے۔ اور یہ چیز صحابہ کرام نے ثابت کر کے دکھائی تھی کہ جی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے فعلاً محبت ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث سنی اور پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں الا من نفسی، یعنی او کما قال، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اپنے اہل و عیال، مال و متاع، بچے، سب سے زیادہ میں آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا عمر وحتی من نفسک، کہ اپنی نہیں عمر، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ وہیں کھڑے کھڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حتی من نفسی، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، کہ اے عمر اب صحیح پہنچے ہو۔ سبحان اللہ، کھڑے کھڑے یہ معاملات اور کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دینا، یہ تھا وہ یعنی یہ اس طرح کی محبت ہے جو شریعت کے اندر جو یعنی مقصود ہے، اور جس کی ہم سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم سے طلب جس محبت کی گئی ہے۔
ورنہ روشنیاں لگا دینا اور سبز رنگ کر دینا اور ایام منانا یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پتہ ہو، انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کا پتہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لگتے تھے، ان صحابہ کا پتہ ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو کس چیز کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ سلف فرمایا کرتے تھے من کان باللہ اعرف کان باللہ اخوف، جو اللہ تعالیٰ کو جتنا پہچانتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا ہے۔ اور مومن کا جو معاملہ ہے وہ خوف اور نیکی کی طرف یا جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس کی امید، ان دونوں کے درمیان رہ کر انسان کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف ہو لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید بھی ہو، نیک اعمال کرتے ہوئے، کہ انسان نیک اعمال بھی کرے اور پھر اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی دل میں ایمان ہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر بھی عطا کریں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر غفور اور رحیم ہے۔ تو محبت کا اصلاً فعلاً صحیح معنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقتاً جو محبت کا معنی ہے وہ ان کی اطاعت اور ان کی پیروی میں ہے، اور جب تک یہ عمل نہیں کریں گے تب تک انسان کو اپنے ایمان کی حلاوت اور لذت کا احساس نہیں ہوگا، ایسی حلاوت جس نے صحابہ کرام کو آمادہ کر دیا تھا کہ ان کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر وہ لوگ ڈل جائیں لیکن انکار نہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر نہ کریں۔ ایسی محبت کے صحابی کھڑے کھڑے نماز پڑھتے رہے، لشکر کے پیرا کرتے، کے پیرے پر کھڑے تھے، نماز شروع کر دی کہ اچھا میں کھڑا ہی ہوں نا تو نماز شروع کر دیتے ہیں، نماز شروع کر دی، کفار کے لشکر سے تیر آیا، ان کو لگا اور خون بہنا شروع ہو گیا، نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ پاس سوئے ہوئے صحابی تک خون بہ کر ان تک پہنچ گیا، اٹھ کر ان کو پکڑا کہ بھائی کیا ہے تمہیں کچھ پتہ نہیں چلا؟ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا۔ یہ رتبہ اور یہ وہ لیول ہے جہاں تک انسان فعلاً اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، جب تک یہ نماز، ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہمارے اندر وہ احساس کیوں نہیں پیدا ہوتا، وہ اسی وجہ سے نہیں پیدا ہوتا کہ ہماری محبتیں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، ہماری محبت لوگوں کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے محبتیں نہیں ہیں ہماری، اور نہ ہی ہماری اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبتیں خالص اور پختہ محبتیں ہیں، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب یہ ہو جائے گا تب وہ ایمان کی حلاوت اور لذت آئے گی، وہ حلاوت اور وہ لذت جو صحابہ کرام جس کو چکھا اور جس کا ذکر جو ہے وہ نجاشی نے کیا، ابو سفیان سے جب وہ سوالات پوچھے گئے کہ جی ایمان، لوگوں نے وہ کافی لمبی طویل حدیث ہے، نجاشی نے پوچھا کہ جی جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان میں سے کسی نے ایمان یعنی مرتد ہوا ہے، ایمان چھوڑا ہے کسی نے؟ تو ابو سفیان جو تھے اس وقت، جو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، کافر تھے جب یہ مکالمہ ہوا، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی تک تو کسی بندے نے ایمان نہیں چھوڑا، یعنی اس کا دین کسی بندے نے نہیں چھوڑا۔ تو اس کے جواب میں نجاشی نے یہ بات کہی کہ یہی امر ایمان کا ہوتا ہے،
اذا خالط بشاشت القلوب، جب دلوں کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے نا، تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا الٹی سیدھی ہو جائے، انسان ایمان نہیں چھوڑتا۔ انسان کے پھر پیمانے نہیں بدلنے چاہیے دنیا کو دیکھ کر کہ جی اچھا اب معاملات ایسے ہو گئے ہیں تو اب ہم ایسے کر لیں اور ایسے کر لیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یہ معاملہ تھوڑا سا سخت ہے دین کا، اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح کر لیں، اس طرح نہیں۔ ایمان کے وہی بات ہے، ایمان کمزور ہو گیا نا۔ اور شروع میں اللہ تعالیٰ ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ امتحان ہوتا ہے انسان کا، وہ مقصود چیز یا انسان کی زندگی کے اندر وہ نعمتیں شاید نہیں ہوتی جن کا انسان کو جن کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے یہ نعمتیں ملیں، وہ نعمتیں انسان کی زندگی میں نہیں ہوتی، تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جی اچھا میں اگر اس طرح کر لوں، اگر اس طرح کر لوں، اگر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، فلانے بندے سے تعلق جوڑ لیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات کے لیے ہے۔ ایمان ہوگا اور تعلقات اللہ تعالیٰ کے لیے جوڑیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ تمام نعمتیں دیں گے، وہ نعمتیں جن کی تمنا ہمیں ہے، اور وہ بھی نعمتیں جن کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہے، جن کا ہم اگر سوچتے بھی ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ کہاں اور یہ کیسے مل پائے گی ہمیں، وہ والی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے۔ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالصتاً اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی ہمیں یہ توفیق ہو، اور ایمان کی حلاوت کا ہمیں احساس ہو۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔